بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرز، آج کہانی ہب میں آپ کو 3 سچے جنات کے قصے سنائے جائیں گے۔ آج کی کہانی ایک نہیں بلکہ 3 کہانیوں پر مشتمل ہے۔ یہ تینوں کہانیاں بالکل سچی ہیں اور ان میں کوئی بھی بات من گھڑت نہیں ہے۔ لیکن یہ قصے سنانے سے پہلے آپ سے درخواست ہے، اگر آپ کہانی ہب پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کا بٹن دبا کر کہانی ہب کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں کہانی۔ بچپن تو زندگی کا وہ حسین ترین دور ہے جس کی یادیں تمام عمر ساتھ رہتی ہیں۔ بچپن میں والدین سے جو بے تکلفی ہوتی ہے وہ بھی باشعور ہونے کے بعد رخصت ہو جاتی ہے۔ ماں کا بچے کو گود میں لینا، پیار کرنا، رات کو امی ابو کے ساتھ سونا، یہ سب بچپن کا حصہ ہے۔ میرا بچپن بھی ایسی ہی حسین یادوں سے بھرا ہوا ہے۔ بھائی دوپہر میں چھت پر پتنگ اڑانے آتا تو میں دبے پاؤں پیچھے آ جاتی، جس کا وہ بہت برا مناتا مگر میں ڈھیٹ بنی رہتی، اور پھر پتنگ کو کنی دینا، بھائی کے لیے بار بار پانی لینے جانا، ایسی خدمات سے میری بھی دوپہر کٹ جاتی اور بھائی کا پتنگ بازی کا شوق بھی پورا ہو جاتا۔ اور جب کسی بات پر لڑائی ہو جاتی تو جھٹ امی کو شکایت لگا دیتی کہ جب سب آپ لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو بھائی دھوپ میں پتنگ اڑاتا ہے۔ اسے جو ڈانٹ پڑتی سو پڑتی، مگر پھر بھائی سے میری شامت بھی آ جاتی تھی۔ رات جب سب سونے لگتے تو میں ابو کے پاس آ جاتی، ان کے ساتھ لیٹ کر کہانی کی فرمائش ہوتی۔ ابو نے لاتعداد کہانیاں سنائیں۔ ابو مطالعے کے بے حد شوقین تھے اور سنانے کے لیے کہانیوں کی کمی نہیں تھی۔ آج جب میں خود ماں ہوں اور رات میں بچوں کو سلانے لگتی ہوں تو میرے بچے بھی کہانی کی فرمائش کرتے ہیں۔ میں ان کو زیادہ تر وہی کہانیاں سناتی ہوں جو کبھی خود ابو کے پاس لیٹ کر سنی تھیں۔ ان کہانیوں سے میرے ابو کی یادیں وابستہ ہیں جو اب تک میں نہیں بھولی۔ خیر، بات ہو رہی تھی کہانیوں کی۔ جب تک میں چھوٹی تھی ابو سے دیو جن پریوں، بادشاہ ملکہ، شہزادوں اور جانوروں کی کہانیاں سنی، لیکن جیسے جیسے شعور آتا گیا خود بھی بچوں کا ادب پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک بار سردی کی رات تھی اور امی اون اور سلائیاں لے کر کچھ بن رہی تھیں۔ دوسری چارپائی پر ابو سونے کے لیے لیٹ چکے تھے۔ میں حسب معمول ابو کے پاس آئی اور کہا، ابو کہانی سنائیں۔ ابو کو غالباً کوئی نئی کہانی ذہن میں نہیں آئی تو انہوں نے پہلے سے سنائی ہوئی بابر شاہ کی کہانی سنانا شروع کی۔ میں نے ٹوک دیا، نہیں ابو، یہ پہلے سنی ہوئی ہے۔ آپ آج مجھے کوئی اور کہانی سنائیں جو بالکل سچ ہو، مجھے سچی کہانی سننی ہے۔ تب ابو نے مجھے یہ کہانی سنائی جو کہ پاس بیٹھی امی نے بھی سنی۔ ابو نے بتانا شروع کیا کہ یہ واقعہ ان کے نانا کا ہے، یعنی دادی کے والد کا۔ ابو نے کہا، خیر میں آپ کو یہ کہانی انہی کی زبانی سناتی ہوں۔ پرانے وقتوں میں سفر کے لیے بسوں اور گاڑیوں جیسے وسائل نہیں ہوتے تھے، زیادہ سے زیادہ تانگے ہی چلتے تھے، وہ بھی مخصوص روٹ پر۔ امیر لوگ ذاتی گھوڑے رکھتے تھے جبکہ عام طور پر لوگ پیدل ہی سفر کرتے تھے یا پھر تانگا کام میں آ جاتا۔ یہ بھی غالباً 20ویں صدی کی ابتدا سے پہلے کا زمانہ تھا۔ اس دور میں رواج تھا کہ شادی بیاہ سے لے کر وفات تک ہر غم اور خوشی میں شرکت لازمی سمجھی جاتی تھی۔ دور کے رشتہ داروں کو بھی خاص طور پر بلایا جاتا تھا۔ ابو کے نانا کے کچھ عزیز ایک دوسرے گاؤں میں تھے جو کہ خاصا دوری پر تھا۔ ان کے یہاں شادی میں شرکت کے لیے نانا صبح صادق کے وقت نماز کے بعد روانہ ہوئے اور پیدل سفر کرتے ہوئے دوپہر سے کچھ پہلے جا پہنچے۔ ابو کے نانا بہت ہی سفید پوش شخص تھے۔ گھوڑے کی استطاعت نہیں تھی، ویسے بھی اس دور میں روزمرہ کی خوراک سادہ مگر طاقتور ہوا کرتی تھی، لہٰذا لوگ لمبا سفر پیدل ہی طے کر لیا کرتے تھے۔ لوگ بھی محنتی تھے۔ ابو کے نانا وہاں شادی میں شامل ہوئے۔ سردیوں کے دن تھے، شام جلدی ہو جاتی تھی اور عصر کے وقت تک رخصتی ہوئی۔ انہوں نے بھی نماز کے بعد واپسی کے لیے اجازت چاہی۔ اہل خانہ نے اصرار کیا کہ جاتے وقت رات ہو جائے گی، وہ وہیں رک جائیں اور اگلے روز چلے جائیں، مگر نانا نے قیام پر آمادگی کی بجائے گھر واپس آنے پر اصرار کیا۔ خیر، نانا اپنا سفید مردانہ کھیس اوڑھ کر روانہ ہوئے اور سردی غضب کی تھی۔ ان دنوں مغرب بھی جلد ہو جاتی تھی۔ مغرب کے بعد رات چھانے لگی،
لیکن ابو کے نانا تیز قدموں سے راستہ طے کر رہے تھے۔ رات نے آ لیا اور چاند نکل آیا۔ انہیں امید تھی کہ عشاء کی اذان تک وہ گھر پہنچ جائیں گے، لیکن سردی نے بے حال کر رکھا تھا اور وہ سوچ رہے تھے کہ کہیں نہ کہیں رات میں کھیت کو پانی لگانے والے کسان سے مد بھیڑ ہو جائے تو وہ آگ تاپ لیں، کیونکہ رات میں پانی لگانے والے کسان آگ جلا لیتے تھے۔ ساتھ ساتھ سردی کے بچاؤ کا بھی حل نکل آئے۔ وہ تازہ دم ہو جاتے اگر آگ تاپ لیتے اور جلد آگے بڑھ جاتے۔ چلتے چلتے انہیں دور کہیں روشنی دکھائی دی تو وہ اسی جانب چل دیے تاکہ کچھ آگ تاپ لیں، اور چلتے چلتے وہاں پہنچے تو دیکھا کہ آگ سا بڑا سا الاؤ چل رہا ہے اور بڑے سے گھیرے میں بچے اس آگ کے گرد بیٹھے ہیں۔ تمام کے تمام بچے ہی تھے۔ نانا جلدی سے ان کے گھیرے میں جا بیٹھے اور سلام کر کے ہاتھ آگ کی جانب کر دیے۔ بچوں نے سلام کا جواب نہیں دیا بلکہ غور سے نانا کو دیکھنے لگے۔ دھیرے دھیرے نانا نے نوٹ کیا کہ وہ بچے ان کی نقل کر رہے ہیں۔ جب وہ ہاتھ آگے کرتے تو یہ بھی آگے کر دیتے، اور اگر وہ پاؤں بڑھاتے تو یہ بھی ان کی نقل میں پاؤں اٹھا کر ویسا ہی کرتے۔ غرض جو نانا نے آگ کے قریب بیٹھ کر کیا انہوں نے بھی ویسے ہی کیا۔ وہ اپنی وضاحت سے بہت ہی شرارتی معلوم ہوتے تھے اور علاقہ ویران تھا۔ نانا تھوڑے گھبرا گئے کہ یہ بچے تو انسانی نہیں لگتے، کیونکہ اس ویرانے میں انسان نہیں ہیں۔ اب وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تو تمام بچے بھی کھڑے ہو گئے۔ نانا نے سوچا کہ اگر وہ چل پڑے تو یہ بچے بھی ان کے ہمراہ ہو جائیں گے اور وہ کسی مصیبت میں پھنس سکتے ہیں۔ پس نانا واپس بیٹھ گئے۔ آج کل تعلیم تو عام ہے مگر شعور اور آگاہی عام نہیں۔ نانا نے جنات کے بارے میں سن رکھا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ خوفزدہ ہوئے تو مشکل میں پڑ جائیں گے، لہٰذا وہ اطمینان سے بیٹھ گئے اور آگ تاپنے لگے۔ جنات آگ سے تخلیق ہوئے ہیں اور آگ سے دور رہتے ہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھ کر نانا نے آگ سے ایک جلتی لکڑی نکالی اور احتیاط سے اپنی دونوں ٹانگوں کے درمیان کر لی۔ وہ پاؤں کے بل زمین پر بیٹھے تھے۔ جنات کے بچوں نے دیکھا تو بغیر سوچے سمجھے ان کی نقل میں جلتی لکڑی نکال کر ہر ایک نے اپنے نیچے کر لی۔ آگ ان سے مس ہوئی تو وہ چیختے ہوئے گیند کی طرح آسمان کی طرف اچھل گئے۔ نانا جلدی سے اٹھے اور تیز قدموں سے وہاں سے نکل لیے۔ آیت الکرسی کا وید کرتے ہوئے وہ تقریباً بھاگنے کی رفتار سے گھر کی جانب چل دیے۔ بالآخر وہ گھر آ گئے۔ اس قصے میں ان کی ذہانت نمایاں ہوتی ہے۔ انہوں نے گھبرانے کی بجائے سمجھداری سے جنات کے بچوں سے نجات حاصل کی۔ اس کے بعد مجھے حقیقی پراسرار واقعات سننے کا شوق ہو گیا۔ کچھ دن بعد میں نے ابو سے پھر فرمائش کی کہ آج مجھے پھر کوئی ایسا ہی واقعہ سنائے۔ ابو نے پھر یہ مجھے واقعہ سنایا جو کہ بالکل سچا ہے۔ اس واقعے میں جن بزرگ کا ذکر ہے ان سے ابو کا رشتہ اب مجھے یاد نہیں۔ اگر ابو حیات ہوتے تو میں دوبارہ معلوم کر لیتی، لیکن اب انہیں اپنے دادا کے والد فرض کر لیتے ہیں۔ ابو کے مطابق پردادا کو نامعلوم وجوہات کی بنا پر گاؤں سے باہر جانا پڑا، جہاں کچھ دیر قیام کے بعد وہ واپس آ رہے تھے۔ چلتے چلتے رات ہو گئی۔ انہوں نے مختصر راستہ یعنی شارٹ کٹ استعمال کرنے کا سوچا، جو کہ ایک قبرستان سے ہو کر جاتا تھا۔ گھر جلد پہنچنے کے خیال سے وہ قبرستان میں داخل تو ہو گئے، لیکن رات کا وقت اور وہ بھی تنہا، انہیں تھوڑا ڈر لگ گیا۔ پر دادا نے سوچا اگر ان کے ساتھ کوئی اور ہوتا تو یوں اکیلے اس خوفناک قبرستان سے گزرنا مشکل نہ ہوتا، باتوں میں راستہ کٹ جاتا۔ انہوں نے بآواز بلند سے آیت قرآنی پڑھنا شروع کر دیا۔ مقصد یہ تھا کہ اپنی آواز میں آیت قرآنی سنتے ہوئے راستہ طے ہو جائے گا۔ انہوں نے ابھی چند آیت ہی پڑھی ہوں گی کہ یکا یک عقب سے گھوڑے کی ٹاپ سنائی دی۔ گردن گھما کر پیچھے دیکھا تو ایک گھڑ سوار آتا ہوا معلوم ہوا۔ کافی قریب آ کر گھڑ سوار نے دادا جی کو سلام کیا تو دادا جی نے سلام کا جواب دیا۔ گھڑ سوار درمیانی عمر کا تھا، بہت متاثر کن شخصیت تھی۔ اس نے پردادا کے برابر گھوڑا کھڑا کیا اور گفتگو شروع کر دی۔ تمام راستہ باتیں کرتے ہوئے طے ہو گیا، حتیٰ کہ باتوں میں معلوم ہی نہ ہو سکا کہ وہ بالکل گاؤں کے قریب آ گئے۔ پھر گھوڑ سوار نے پردادا سے کہا، میاں جی آپ کی منزل تو آ گئی، لہٰذا اب مجھے اجازت دیجیے،
ہاتھ بڑھا کر مصافحہ کیا اور گھوڑا موڑ لیا۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلا تھا کہ پردادا کو گھوڑے کی آواز سنائی دینا بند ہو گئی۔ انہوں نے فوراً مڑ کر دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ بہت حیران ہوئے کہ اتنی جلدی بھلا گھوڑا دور جا کر نگاہوں سے اوجھل کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تو وہ 4 لمحے ہی ہوئے تھے۔ خیر دادا گھر آ گئے، نماز عشاء ادا کی اور سو گئے۔ اگلے روز انہوں نے یہ بات اپنے والد سے بیان کی تو انہوں نے کہا، بیٹا چونکہ تم رات کو بہت تنہا تھے اور اس وحشت و خوف میں اللہ کے کلام سے مدد چاہی تو اللہ نے انسان اور گھوڑے کی شکل میں اپنے فرشتے کو تمہارے پاس بھیجا تاکہ وہ باتیں کرتا ہوا تمہیں یہاں تک چھوڑ آئے۔ جیسے ہی تم مڑے اور کچھ قدم چلے تو وہ اپنا فرض پورا کر کے غائب ہو گیا۔ وہ انسان ہوتا تو جاتے ہوئے معلوم ہوتا۔ اس واقعے کے بعد دادا نے رات میں تنہا سفر کرنے سے توبہ کر لی۔ اسکول کی زندگی میں بھی ہم تمام کہانیوں کے متلاشی تھے۔ جس دوست کے ہاتھ میں کوئی کتاب یا رسالہ دیکھا تو جھٹ مانگ لیا۔ ہمیشہ ایک دوسرے سے کہانیاں لے کر پڑھتے، لیکن 9ویں جماعت میں میری دوست بننے والی لڑکی جس کا نام افشاں تھا کچھ دلچسپی لیتے نہیں دیکھا۔ ایک بار میں نے اس سے پوچھا، کیا تمہیں کتابیں پڑھنا پسند نہیں ہے؟ کہنے لگی، مجھے کتابیں پڑھنے کا شوق نہیں ہے۔ ہاں میرے گھر میں بہت سی کتابیں ہیں جو میری امی پڑھتی ہیں، کہو تو لا دیا کروں۔ اندھا کیا چاہیے 2 آنکھیں۔ میں نے فوراً خواہش ظاہر کر دی۔ ایک دن اس نے مجھے اپنے گھر مدعو کیا تو میں نے گھر آ کر امی سے اجازت مانگی۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے چلی جانا، مگر بھائی کو بھی ساتھ لے جانا۔ چھٹی کے دن میں نئی کتابوں کے اشتیاق میں تیار ہوئی اور بھائی کے ساتھ افشاں کے گھر پہنچی۔ وہ مجھے اپنے ہاں دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس کی والدہ بھی مجھے بہت محبت سے ملی۔ بھائی کا ارادہ مجھے چھوڑ کر واپس جانے کا تھا، لیکن افشاں کے بڑے بھائی نے انہیں مہمانوں کے کمرے میں بٹھا لیا اور خود کمپنی دینے لگے۔ خیر بہت اچھی ملاقات رہی، ساتھ ہی ان کی امی کے ذوق کا اندازہ بھی ہوا۔ وہ بہت ادبی ذوق رکھنے والی خاتون تھیں، گھر سنبھالنے کے ساتھ ساتھ مطالعے کو بھی بھرپور وقت دیتی تھیں۔ ان کے پاس میں نے بہت کتب کے ساتھ پراسراریت کے موضوع پر بھی بہت اچھی اور تحقیق والی کتابیں دیکھیں۔ اس بارے میں نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا، میں خود عملی زندگی میں اس تجربے سے گزر چکی ہوں، اس لیے یہ موضوع میرے لیے بہت ہی خاص ہے۔ میں نے جب تجربے والی بات سنی تو مجھے اشتیاق ہوا کہ آخر ان کے ساتھ ایسا کیا پیش آیا کہ انہیں ایسے موضوعات میں دلچسپی ہو گئی۔ خیر انہوں نے مجھے واقعہ سنایا جو میں آپ کو بھی سنانا چاہتی ہوں۔ شاہانہ آنٹی کے مطابق سن 80 کے دور میں ان کی شادی ہوئی۔ شادی غیر خاندان میں ہوئی تھی، اس لیے وہ اپنے سسرالیوں کے مزاج سے قطعی ناواقف تھیں۔ ان کی ساس نے ان کا رشتہ تو بہت اہتمام اور چاہت سے کیا، شادی بھی معقول انداز میں کی، لیکن طبیعتاً ان کا تعلق اس طبقہ سوچ سے تھا جو بہو کو حریف کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کی خوبیوں اور خامیوں کو پرکھے بغیر ہی روز اول سے دشمن جان لیتے ہیں۔ انہیں شادی کے اگلے روز سے ہی ولیمہ کے دن ساس کے تیور بہت ہی جا جانا محسوس ہوئے اور پھر انہوں نے ہمیشہ ان سے بہت ہی متعصبانہ رویہ رکھا۔ ان کی ساس جتنی تیز تھیں ان کے شوہر اتنے ہی سادہ اور والدہ سے دبنے والی طبیعت کے تھے۔ خیر وہ صبر شکر کے ساتھ گزارا کرتی رہیں، لیکن ایک بات اپنے گھر یعنی شوہر کے گھر آنے کے بعد محسوس کی کہ ان کی ساس نے انہیں گھر کا سب سے بڑا کمرہ دیا تھا، جبکہ ایسی فراخ دلی کچھ عجیب لگی۔ دوسرا یہ کہ وہ شادی کے فوراً بعد انہیں اپنے کمرے میں ڈر اور خوف محسوس ہوتا تھا، جبکہ باقی گھر میں ایسی کوئی کیفیت نہیں ہوتی تھی۔ انہوں نے اس سے نجات کے لیے نماز اور تلاوت کی پابندی شروع کر دی۔ اگرچہ شادی سے قبل بھی وہ پابند تھیں، لیکن شادی اور شوہر میں مصروف ہو کر کچھ تعطل آ گیا تھا۔ جلد ہی انہوں نے یہ معمول درست کر لیا، ساتھ ہی کمرے کی صفائی پر بھی بہت توجہ دی، اور ان کے بقول وہ ہمیشہ سے سلیقہ اور صفائی پسند طبیعت کی مالک تھیں۔ یہی اصول انہوں نے اپنے کمرے کے لیے رکھا، جبکہ باقی گھر کے افراد معمول کی لگی بندھی صفائی تو کرتے، لیکن طہارت کی باریکیوں پر بہت ہی کم توجہ دیتے۔ خیر ان کی طہارت اور مذہبی امور کی پابندی سے ڈر اور خوف کی کیفیت ختم ہو گئی، لیکن کمرے میں انہیں اکثر اپنے علاوہ کسی اور کی موجودگی کا بھی احساس ہوتا تھا۔
اکثر ان کی ساس جب کمرے میں آتیں تو آ کر جائزہ لیتیں اور سوال کرتیں، تم یہاں ٹھیک ہو نا، دل لگ گیا ہے؟ انہیں عجیب تو لگتا لیکن ٹال جاتیں۔ ایک روز جب ساس گھر پر نہیں تھیں تو سب سے چھوٹی نند نے ان سے پوچھا، بھابھی آپ کو ہمارے آئے ہوئے 2 مہینے ہو گئے ہیں، آپ کو کبھی اپنے کمرے میں ڈر تو نہیں لگا؟ مگر میں نے الٹا سوال کر دیا کہ تم یہ کیوں پوچھ رہی ہو؟ اس نے بتایا، بھابھی امی سے یہ بات نہ کہنا، مگر ہمارا یہ کمرہ کچھ بھاری ہے، امی کہتی ہیں کہ اس کمرے میں کوئی نادیدہ چیز ہے۔ ہم تو یہاں چند بار رات کو سوئے تو بہت بری طرح ڈر گئے، امی کو 2 بار تھپڑ بھی پڑ چکا ہے، ہم تو یہ کمرہ استعمال ہی نہیں کرتے تھے۔ وہ بچی تھی اور سادگی میں ساری بات اگل دی۔ مجھے کچھ سمجھ میں آ گیا تھا کہ ساس صاحبہ کی فراخ دلی کا سبب کیا ہے، لیکن چونکہ میرے ساتھ کچھ غلط نہیں ہوا تھا اس لیے گھبرانے کا فائدہ نہیں تھا۔ اسی دوران میں امید سے ہو گئی، مگر اس بات سے بھی ساس کو کوئی اثر نہیں پڑا، بلکہ ان کے اس کمرے میں کسی شکوہ شکایت کے بغیر اتنا عرصہ خیر خیریت سے رہنے پر الٹا انہیں چڑ سی ہو گئی تھی۔ انہیں لگا اپنے کمرے پر جو کوئی قابض ہے اس نے گھر کے مالک افراد سے تو سخت رویہ رکھا ہوا ہے، جبکہ وہ نئی والی خوش اسلوبی سے رہ رہی ہے۔ اس بات نے انہیں اور زیادہ تلخ کر دیا۔ غرض ایک دن ہماری ایسی لڑائی ہوئی کہ میں جا کر کمرے میں لیٹ گئی۔ اس دن بہت ٹوٹی ہوئی اور دل گرفتہ تھی، اپنے کمرے میں جا کر دیر تک روتی رہی۔ مصمم ارادہ کر لیا کہ اب یہاں سے بالکل نہیں نکلوں گی، یہاں تک کہ روتے روتے میں بھوک سے سو ہی گئی۔ سخت سردی کا موسم تھا اور بغیر لحاف اوڑھے لیٹ گئی تھی، کسی نے کھانے تک کا نہ پوچھا۔ ایسی بری حالت تھی کہ بھوک جلد لگ جاتی تھی اور برداشت بھی نہیں ہوتی تھی۔ رات کے 12 بجے میں پانی پینے کے لیے اٹھی، دیکھا تو لحاف میرے اوپر تھا، جبکہ مجھے ٹھیک سے یاد تھا کہ میں نے اوڑھا نہیں تھا۔ خیر میں نے واش روم سے باہر آ کر ہاتھ منہ دھو کر کچن کی طرف آئی تاکہ کچھ کھا پی لوں۔ دیکھا تو کچن میں تالا لگا ہوا تھا، مجھے بہت دکھ ہوا، اوپر سے غضب کی بھوک لگی ہوئی تھی۔ واپس کمرے میں آئے تو لائٹ کو آن دیکھا، بیڈ پر ایک ٹرے رکھی ہوئی تھی۔ میں نے حیرانگی کے ساتھ ٹرے میں دیکھا تو وہاں 3 طرح کا کھانا تھا۔ چونکہ مجھے بہت بھوک لگی تھی لہٰذا میں نے کھانا شروع کر دیا۔ بہت ہی لذیذ کھانا تھا، میں نے پیٹ بھر کر کھایا اور برتن ایک طرف رکھ کر سو گئی۔ صبح فجر سے پہلے خواب دیکھا کہ ایک نہایت نفیس اور شائستہ عورت مجھے مخاطب کر کے کہتی ہے، تم گھبراؤ نہیں، تمہاری یہ تکلیفیں عارضی ہیں، کامیابی تمہیں ہی ملے گی، کبھی واپس جانے کا نہ سوچنا، سب تدبیریں تمہیں نکالنے کے لیے ہی کی جا رہی ہیں، جبکہ ہم لوگ تم سے بہت خوش ہیں، تم بہت نیک ہو۔ اس کے بعد آنکھ کھلی تو اذان ہو رہی تھی، میں اٹھی اور نماز ادا کر کے تلاوت کی۔ رات کے واقعے کے برعکس میری طبیعت بہت ہلکی پھلکی تھی۔ حیران کن بات یہ تھی کہ رات کے کھانے والے برتن بھی غائب تھے۔ میں فارغ ہو کر معمول کے کاموں میں لگ گئی۔ صبح میری ساس مجھے ہلکا پھلکا دیکھ کر ہکا بکا تھیں، نندیں بھی جو یہ سوچ رہی تھیں کہ اب بھابھی سامان اٹھا کر چلتی بنے گی، مجھے گھر کے کام کرتا دیکھ کر حیران ہو گئی تھیں۔ یہاں تک کہ میری زچگی کے دن قریب آ گئے، میں میکے جانا چاہتی تھی، والدہ اور بھائی بھی لینے آ گئے، مگر ساس نے رواج کا حوالہ دے کر کہا پہلی زچگی سسرال میں ہوگی، اور مجھے جانے سے روک دیا۔ والدہ نے بھی کہا کہ وہ خود آ جائیں گی، یوں میں سسرال میں رہ گئی۔ ساس نے دایا کو بلوا کر سارا احوال معلوم کر لیا۔ 2 دن بعد مجھے لگا کہ بچے کی پیدائش کا وقت قریب آ رہا ہے، تکلیف میں بھی بہت اضافہ ہو رہا تھا۔ شوہر اپنے کام پر گئے ہوئے تھے اور گھر پر فون کی سہولت ابھی نہیں آئی تھی۔ چھوٹی نند اسکول گئی ہوئی تھی اور بڑی گھر کے کام کر رہی تھی۔ ساس کو دائی کو لینے گئے خاصا وقت گزر گیا تھا، لیکن نہ وہ خود آئی تھی اور نہ ہی دایا آئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ کر تکلیف سے بے حال ہو کر زمین پر لیٹ گئی۔ اچانک ایک عورت جس نے عمدہ لباس پہن رکھا تھا، نہایت خوبصورت لیکن صورت سے ناآشنا، بھینی بھینی خوشبو اس کے وجود سے آ رہی تھی، میرے قریب آ کر بیٹھ گئی اور پیشانی پر ہاتھ رکھ کر بہت شفقت سے تسلی دی۔ کہا گھبراؤ نہیں، میں آ گئی ہوں۔ اس نے کچھ پڑھ کر پھونکا تو سارے جسم میں راحت دوڑ گئی۔
اور پھر اگلا تمام مرحلہ اس نے اپنے ہاتھوں سے سر انجام دیا۔ اسی دوران ساس دایا کو لے کر آ گئیں، لیکن جو ہی کمرے کے اندر داخل ہوئیں فوراً گھبرا کر پلٹ گئیں۔ اللہ نے بہت صحت مند اور صحیح سالم بیٹا عطا کیا تھا۔ تمام کام بہت خوبی سے مکمل کرنے کے بعد خاتون نے ایک گلاس میں کوئی مشروب دیا اور سہارے سے بٹھا کر پلایا، پھر وہ اللہ حافظ کہہ کر غائب ہو گئیں۔ میں نے ان کے جانے کے بعد ساس امی کو آواز دی تو وہ دوڑتے دوڑتے اندر آ گئیں۔ پوتا دیکھا تو حیرت سے آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ وہ بولیں، دایا تو میرے ساتھ ہے، یہ سب کس نے کیا، اور یہ تمہارے کمرے میں وہ بدصورت بلا کون تھی؟ میں نے بات بنائی، امی کچھ نہیں معلوم، میں تو سمجھی کہ انہیں آپ لائی ہیں۔ دایا کو بھی بھاگنے کی پڑی تھی، وہ یہ کہہ کر بھاگ گئی کہ سارا کام تو ہو گیا ہے، اب میری کیا ضرورت۔ خیر ساس صاحبہ کچھ خاموش ہو گئیں۔ اس واقعے کے بعد ساس نے مجھے کبھی تنگ نہیں کیا، بلکہ کہنے لگیں، بچہ سال بھر کا ہو رہا ہے، اب میں نے دوسرے بیٹے کی بھی شادی کرنی ہے، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ تم لوگ الگ گھر لے لو۔ یہ بات سب سے زیادہ تعجب انگیز تھی کہ وہ مجھے خود ہی الگ ہونے کا کہہ رہی تھی۔ میں تو پہلے ہی تیار تھی۔ میرے شوہر نے پہلے گھر کرائے پر لیا، لیکن بعد میں حالات اتنے اچھے ہو گئے کہ 3 سال کے اندر ذاتی گھر لے لیا۔ اب ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ بعد میں وہ چھوٹے دیور کی بیوی بیاہ کر لائیں تو اسے بھی وہی کمرہ دیا، لیکن وہ 1 ماہ سے زیادہ نہ ٹک سکی، الٹا بیٹا ماں کو مار پیٹ کر اسے وہ کمرہ دے دیا اور خود دوسرے کمرے میں قابض ہو گیا۔ ساس چند ماہ بیمار رہ کر اللہ کے گھر چلی گئیں۔ میں نے اس کمرے میں 2.5 سال کا عرصہ گزارا، لیکن اپنے اچھے اعمال اور مذہبی رجحان کی بدولت فلاح پائی، جبکہ میرے علاوہ جو بھی مکین ہوا تباہ ہو گیا۔ اس تجربے کے بعد سے میرا دھیان اب ان موضوعات پر بہت بڑھ گیا ہے، اور یہ کتابیں اسی موضوع پر ہیں، تم لے کر پڑھ سکتی ہو۔ میں نے 2-3 بہترین کتب اور کچھ رسالے لیے اور بھائی کے ساتھ گھر آ گئی۔ یہ میری زندگی کے سچے واقعات تھے۔ آپ کو ان تینوں قصوں میں سے کون سا قصہ سب سے زیادہ پسند آیا؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے جنات کے بچوں والا قصہ سب سے زیادہ پسند آیا، کیونکہ اس میں رات کا منظر تھا اور یہ پڑھنے والے پر ایک سحر طاری کر دیتا ہے اور کافی حد تک حقیقی بھی معلوم ہوتا ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔